رسول الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ اللہ پاک کے ساتھ ایک نسبت اور تعلق کا قائم ہو جانا ہے، یعنی انسان کے دل میں، ایمان والے کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت کا رچ بس جانا ہے، حتیٰ کہ محبت اپنے رب سے اتنی ہو جائے کہ عشق کا درجہ حاصل ہو جائے۔ مزیدار زندگی اور لطف زندگی تبھی بنتی ہے، یا دنیا کی زندگی کے اندر جنت کا مزہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اپنے پالنے والے کی، اپنے رب کی محبت دل میں ہو۔ اس کے لیے واحد راستہ خانقاہی نظام ہے۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، لیکن کسی شعبے سے انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں اپنے رب پر قربان ہونے کا، اپنے اللہ پر جاں کو فدا کرنے کا، یا خلوتوں میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کی یاد کرتے ہوئے رونے کا، اپنے رب کی یاد میں بے چین ہو کر آنسو بہانے کا جذبہ کہیں بھی نہیں مل سکتا سوائے خانقاہ کے۔ لیکن خانقاہ والوں میں بھی ہزاروں میں سے 2-4، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، لاکھوں میں سے 5-10، اگر کسی شیخ کے 1,00,000 مرید ہیں تو اس میں سے 2, 4, 5, 7 آدمی وہ ہوں گے جو اللہ کی طلب والے ہوں گے۔ میں آپ کو خلاصہ بتلا رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ، مایوس کرنے کے انداز میں نہیں، میں خلاصہ بتلا رہا ہوں، اور اس لیے تاکہ اپنی کمی کوتاہیوں پر ہم اپنی نظر دوڑائیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں کہ سالہ سال ہمیں ہو گئے خانقاہوں سے جڑے ہوئے، اللہ والوں سے جڑے ہوئے، لیکن کبھی تنہائی خلوت میں بیٹھ کر اپنی رب کی یاد میں رونا نصیب نہیں ہوا، اللہ کی محبت دل میں محسوس نہیں ہوئی، اللہ پاک کی طرف کبھی کھچاؤ طبیعت میں پیدا نہیں ہوا، بس ایک روٹین کے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے محرومی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یاد رکھنا، دل میں عظمت کا نہ ہونا۔ جس لائن کو آپ اختیار کر رہے ہیں اس لائن کی، اس کام کی عظمت کا نہ ہونا، یہ محرومی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جس شخص کے دل میں عظمت نہیں ہے اس کام کی، اللہ والوں کے پاس جانے کی، یا اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کی، یا ذکر و اذکار کی، مجاہدات کی عظمت دل میں نہیں ہے، وہ محروم ہونے کا، وہ پہلی سیڑھی پر چڑھ چکا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کے دل میں عظمت ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے۔
دنیا کا کام دیکھ لیں، دنیا کا کوئی شخص کام کر رہا ہو، جو بھی اس کا متعلقہ کام ہو، اگر اس کو شوق نہیں ہے اس کام میں اور اس کی عظمت بھی نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس میں سرخرو نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات میں مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے، کوئی بھی شخص اختلاف نہیں کر سکتا۔ کامیابی کے لیے دل میں اس کی عظمت کا ہونا ضروری ہے، اور عظمت ہو تو اس کے افعال سے، اس کے اعمال سے، اس کے اقوال سے، اس کے اخلاق سے، اس کی حرکات و سکنات سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے دل میں اس کام کی عظمت ہے۔ عظمت دل میں ہو، بڑھائی دل میں ہو، اس کام کی اہمیت دل میں ہو، اس کے بعد ہوتے ہیں آداب۔ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ ادب سے ہی ملتا ہے۔ ہمیں نہ اپنے مرشد خانے کا ادب ہے، نہ اپنے مرشد کا ادب ہے، نہ کسی ہمیں خاک حاصل ہوگی، خاک حاصل ہوگی، خاک بھی نہیں حاصل ہوگی۔ آداب بہت ضروری ہوتے ہیں۔ مجلس ذکر میں آنے والے شخص، ان کی زبان پر کم از کم جب خانقاہ میں ہوں، اللہ کی بات ہو، بس اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اللہ والوں کی باتیں ہوں، جنہوں نے ہمیں وہ در دکھلایا ہے ان کی باتیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، اللہ کی بات، سب سے بڑھ کر اللہ کی باتیں ہوں۔ بس جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ یہ فکر ہو کہ اللہ پاک کیسے ملیں گے، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ پر دل و جان کو فدا کرنے کا، قربان کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، یہ فکر ہو۔ بڑی چیزیں اس میں یہی ہیں، شیخ کے بتلائے ہوئے ذکر کی پابندی اور شیخ کی صحبت، ادب، عقیدت اور محبت کے ساتھ، اتباع کے جذبے کے ساتھ۔ بڑی چیزیں یہی ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو انسان اگنور کر دیتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنونہ اور ماثورہ دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ وحب من یحبک، اور جو شخص آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت بھی آپ سے مانگتا ہوں، کیونکہ وہ وسیلے اور ذریعے کے طور پر ہے۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ہر ایسے عمل کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، شیخ کی صحبت، اس سے اللہ ملتے ہیں، اور اللہ کا ذکر۔ بہت حضرت کی زندگی میں یہاں پر ایک شعر لکھا ہوتا تھا، احباب نے لکھا ہوا تھا، بہت سارے چارٹ اور وہ لگے ہوئے تھے، اچھی اچھی باتیں تھیں، ابھی محفوظ ہیں، اس وقت انشاءاللہ دیواروں پر چسپاں کریں گے۔ تو ایک شعر یہ لکھا ہوتا تھا، اس وقت تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن بالکل 101% صحیح شعر ہے، 101%۔ نگاہ مرشد کامل سے ہو عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے ہو عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ انہوں نے خلاصہ بیان کر دیا پورے تصوف کا، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی، یعنی اپنے مرشد خانے سے محبت ہو تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔
یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ میں آ جائے کام بن جائے ہمارا. ہمیں 22-23 سال لگے ہیں اس بات کو سمجھنے میں. مسلسل الحمدللہ مسلسل حاضری دے رہے ہیں اللہ والوں کی خدمت میں، اور اس بات کو سمجھنے میں 22-23 سال کا عرصہ لگا ہے کہ خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. کر کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں. دل میں اللہ کا قرب محسوس نہ ہو تو نام بدل دینا ہمارا، جو سزا دے دینا، جو سزا کہو گے مستحق ہوں گے اس کی. صحیح پیر خانے کے اپنے شیخ کے گھرانے کی محبت، اس سے اللہ کا قرب نہ ملا تو آپ بات کہہ دینا کہ جھوٹ بولا ہے، کاذب ہے، اکذب ہے، بڑا جھوٹا ہے کہہ دینا. یہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے. کاش کہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے ان باتوں کا. اب پتہ چل رہا ہے جب صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی کہ نگاہ مرشد کامل سے ہو عشق مصطفیٰ حاصل. ایسے عشق نہیں ملتا. کچھ عشق تو گلیوں بازاروں میں مل رہا ہے، اشتہاروں پوسٹروں پر مل رہا ہے. دماغ خراب ہے ان کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو ایسے لوگوں کو عاشق کہیں. پاگلوں احمقوں کی وہ جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ. عشق بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل گیا تو اللہ کا سب سے پہلے سیڑھی اسٹیپ تو مرشد کی محبت ہے. وہ صحیح ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے تو اللہ کی محبت مل جاتی ہے. یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ جو براہ راست چھلانگ لگا کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں. ہاں جی، اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، ایک نظام رکھا ہے. دنیا میں آنے کا نظام جو ہے، دنیا میں پیدا ہونے کا نظام اسباب کے درجے میں والدین کا رکھا ہے کہ والدین کا ملاپ ہوگا تو اولاد ہوگی. اللہ قادر نہیں ہے اس کے بغیر، قادر ہیں، کر کے دکھایا بھی ہے. لیکن نظام کیا ہے اللہ کا؟ سنت کیا ہے جی؟ سنت کیا ہے کہ والدین کی ملاقات وہ اولاد کا ذریعہ ہے، دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے. اب اس میں کوئی شرم والی بات تو نہیں، ڈھکی چھپی بات تو نہیں. قرآن نے کہا ہے ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا ہے. مرد اور عورت کے نطفہ جب ملتا ہے تو اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. تو ایسے روحانی طور پر روحانی حیات کے لیے مرشد کی صحبت کا ہونا ضروری ہے. اللہ پاک قدرت رکھنے والے ہیں. اصحاب کہف، جیسے اصحاب کہف کو ایمان کے درجے سے اوپر ولایت کا درجہ عطا کر دیا. اللہ کو ساری قدرتیں حاصل ہیں، لیکن یہ ہر جگہ یہ نظام نہیں چلتا. جو جاری ہوتی ہے وہ اللہ کی سنت جاری ہوتی ہے. جو عام جس پہ چلتا ہے نظام وہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی قدرت. اللہ پاک کبھی کبھی اپنی قدرت دکھاتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس بات پر قادر ہی نہیں تھے، کر کے دکھاتے ہیں. تو میں شعر عرض کر رہا تھا کہ نگاہ مرشد کامل سے ہو عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. اور جنہوں نے اپنے پیر خانے سے محبت کی ہے ان کو اللہ کا عشق ملا ہے، اللہ کا قرب ملا ہے، یقیناً ملا ہے. وہ دنیا سے پا کر گئے، دنیا سے پا کر گئے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ 16 سال تک حضرت اقدس بریلوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضری دی ہے. کسی شیخ کسی وقت کے شیخ کی طرف، بڑے سے بڑا شیخ ہو، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی اپنے شیخ کے ہوتے ہوئے. ایسے کھچے کھچے جاتے تھے. اور اتنا سفر مشکل، اتنا مشکل سفر. آج کل تو موٹر وے ہے، ایسے کاروں میں بیٹھ کے، گاڑیوں، اعلیٰ اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں بیٹھ کے ہم جاتے ہیں. لوگ جاتے ہیں، دنیا کے سفر بھی کرتے ہیں، دین کے بھی کرتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. اس وقت تصور میں کریں، پوری رات سفر میں لگتی، کس قدر مشکلات کے ساتھ وہ سفر کرتے تھے. اپنے پیر کا، اپنے مرشد کا اتنا کھچاؤ، اتنی کشش دل میں ہوتی تھی.
اگر کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہماری بات سمجھائیں. الحمدللہ ہمیں تو سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں نا، کم از کم جو کہہ رہا ہے اس کے دل میں اتر رہی ہے نا بات. ہاں کسی دوسرے کو بھی سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے. ایک حضرت سنایا کرتے تھے ایک واقعہ. درس میں اکثر ہم گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں تو حضرت کا بیان ہم الحمدللہ اپنے حضرت کے سوا ہم کسی کا بیان نہیں سنتے، کسی کا شوق نہیں ہے، اور اس سے ہمیں اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا فیض ملتا ہے، تو ادھر ادھر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کسی کے بیان سننے کی. اس سے روحانی فیض اور قرب اللہ کا بڑا نصیب ہوتا ہے، وہ صرف بیان سننے سے. مجالس حکیم الامت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی والے بزرگوں نے یہ لکھی ہے مجالس حکیم الامت، یعنی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے رحمۃ اللہ علیہ. ان کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی تھی وہ نوٹ فرما لیتے تھے، جمع کر لیتے تھے ان کے ملفوظات. اس کتاب کا نام رکھا مجالس حکیم الامت. تو اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے مرشد کا حال نقل کیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ حضرت جنید بغدادی بھی ان میں شامل تھے. 3-4 پیر بھائی تھے. جمعہ قریب آ رہا تھا. ایک مرید سے پوچھا آپ جمعہ کہاں پڑھیں گے؟ اب یہ دیکھنا شیخ سے اتنا تعلق ہونا چاہیے اور پھر فائدہ پھر ایسے ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پوری زندگی بھی نہیں آئے گی، میں دعوے سے کہتا ہوں. اور جن کو سمجھ آ گئی اور عمل کر لیا تو شاید کام بن جائے. ایسے بعض لوگ کندذہن ہوتے ہیں، ایسے کندذہن ہوتے ہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو جمعہ قریب آ رہا تھا تو ایک سے پوچھا کہ آپ جمعہ کہاں پڑھیں گے؟ مرشد پوچھ رہے ہیں مریدین سے. پہلے نے کہا کہ میں حرم مکی میں مسجد حرام میں جمعہ پڑھوں گا انشاءاللہ. بڑی سعادت کی بات ہے. 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب. دوسرے سے پوچھا آپ کہاں پڑھیں گے؟ دوسرے نے کہا جی میں مسجد نبوی میں پڑھوں گا. تیسرے سے پوچھا آپ؟ اس نے کہا مسجد اقصیٰ میں. اب حضرت جنید کی باری آ گئی. حضرت جنید بغدادی سب کہہ دو رحمہ اللہ تعالی، اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے اس مرد کلندر کی قبر اطہر پر. شیخ نے پوچھا جنید تم کہاں پڑھو گے؟ جنید رحمہ اللہ نے عرض کیا حضرت جہاں آپ پڑھیں گے. اب بتلائیں ان 3 مریدوں کے نام مشہور ہیں. کسی کو آتا ہے؟ کسی کو پتہ؟ کسی کو پتہ ہے ان 3 مریدین جو پہلے تھے حرم مکی میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصیٰ میں جمعہ کا ارادہ کرنے والے، ان کا نام کسی کو پتہ ہے؟ اور حضرت جنید کا نام پورے عالم میں مشہور ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ ان 3 مریدوں کو مخاطب کر کے کہا تم عابد تو بنو گے، عارف نہیں بن سکو گے. اور جنید جو ہے یہ عارف بنے گا، یعنی اللہ کا ولی بنے گا جنید، جس نے اپنا سارا معاملہ اپنے مرشد کے سپرد کر دیا ہے کہ جہاں آپ پڑھیں گے ہم آپ کے ساتھ. اب آپ کو کیسے سمجھ میں آئے یہ باتیں میرے بھائی؟ اگر یہ باتیں ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا اللہ اللہ سیکھنی ہے؟ کیا کرنا ہے اگر یہ بات ہی آپ کے دل میں نہ اترے؟ پھر غور کرنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے. کیوں انہوں نے حضرت جنید نے اپنے آپ کو نتھی اپنے شیخ سے کیا، حرم مکی کا ارادہ بھی نہیں کیا، حرم مدنی کا ارادہ بھی نہیں کیا، القدس کا ارادہ بھی نہیں کیا، کہا جہاں آپ پڑھیں گے ہم آپ کے ساتھ. اور پورے عالم میں حضرت جنید کا نام مشہور ہے، باقی 3 کو پتہ بھی نہیں کسی کو. اتنا بڑے کامل اللہ کے ولی ہیں کہ پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن پوری کائنات کے سب سے بڑے ولی ہیں اپنے دور اور اس کے بعد قیامت تک،
کسی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہا آپ میں سے. یہ چیز اگر آپ نے نہیں سیکھی تو پھر کیا کرو گے؟ دیکھیں میٹھی میٹھی باتیں تو ہر جگہ ملتی ہیں اور ہر وقت ہوتی ہیں میٹھی میٹھی باتیں. اصلاح کی بات ہونی چاہیے. یہاں اگر آپ کو اصلاح کی بات نہیں ملے گی اور کہاں ملے گی؟ اور کہاں جا کے اصلاح ہو؟ کہ ایک ہے عبادت اور ایک ہے معرفت. ایک ہے خشک عبادت جیسے شیطان نے کی. شیطان نے بہت عبادت کی. شیطان عابد تھا لیکن اللہ کا عاشق اور عارف نہیں تھا. اللہ کے عارف میں، اللہ کے عارف اور عاشق میں اور عابد میں اگر کہیں نا زمین و آسمان کا فرق، یہ بھی کم ہے. یاد رکھنا. حضرت مجدد نے لکھا ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے لکھا ہے کہ عارف ربانی کی ایک رکعت، عارف ربانی کی ایک رکعت، ایک سجدہ غیر عارف کی لاکھ رکعتوں سے افضل ہے. غیر عارف کی لاکھ رکعتوں سے افضل ہے. غیر عارف کو تو لاکھ نمازوں کا ثواب حرم شریف میں جا کے ملے گا نا، اور وہ جہاں پر ہے، جنگل میں ہے، لیکن اللہ کی پہچان والا ہے، اللہ کے عشق و محبت والا ہے. عابد جیسے عام لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. تو ایک دعا تو یہ فرمائی. دوسری دعا یہ فرمائی اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی. اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں اتنی ڈال دے. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگائیں. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، اور بہت سی وجوہات ہیں، سارا کا سارا دین ہی آپ سے آیا ہے. ہمارے دل میں تو قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آپ اپنے رب کے سب سے زیادہ چاہنے والے تھے. بس آپ سب اپنے رب کی سب سے زیادہ یاد والے، سب سے زیادہ عشق والے. سب سے زیادہ عشق پوری کائنات میں اگر حاصل تھا اپنے رب کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو وہ راستہ دکھا کے گئے ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے. ہمیں بھی اسی ذات سے لو لگانی چاہیے جس ذات سے ان کی لو لگی ہوئی تھی. تو دوسری دعا کیا فرمائی؟ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی. اے اللہ اپنی محبت اتنی ڈال دو کہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی پیارے ہو جائیں، اپنی جان سے بھی پیارے ہو جائیں. وَأَهْلِي، اور اپنے تمام گھر والوں سے بھی آپ مجھے عزیز اور پیارے ہو جائیں. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور سخت گرمیوں میں، سخت شدت کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ہو. اس وقت عرب میں بہت زیادہ گرمی پڑتی تھی، ٹھنڈے پانی کی بہت زیادہ قدر ہوتی تھی. تو ایک مثال دے کر، دنیاوی مثال دے کر فرمایا ٹھنڈے پانی سے زیادہ، اپنی پوری فیملی سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں آ جائے. یہ اس لیے دعا کی گئی ہے، اس محبت کا معیار اس لیے رکھا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنی جان تک لٹانا پڑ جاتی ہے اللہ کے لیے. اگر جان کی محبت ہوگی تو کیسے لٹائے گا؟ گھر والوں کو قربان کرنا پڑ جاتا ہے. گھر والوں کی محبت زیادہ ہوئی تو کیسے قربان کرے گا؟ ابتدا آخر میں ہلکی چیز کو آخر میں رکھا، ٹھنڈے پانی کو، اس کے بعد اپنی فیملی، گھر والے. اس کے سب سے زیادہ عزیز انسان کو کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان ہوتی ہے. تو عشق ایسی چیز ہے، اگر یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی. مینا میں کھڑے تھے قربانی کے لیے لاکھوں حجاج. ایک نوجوان آیا، لوگ دھڑ دھڑ قربانیاں کر رہے تھے، جانور خرید رہے تھے. مینا میں قربانی کی جاتی ہے تو اس کے پاس پیسے تھے نہیں، تھا اللہ کا دیوانہ.
تو بڑی حسرت کی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، حجاج کو. تو پھر حسرت بھری نگاہ اس نے آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں کے اشارے میں اس نے اللہ سے کہی کہ یا اللہ میرے پاس کچھ ہے تو نہیں ہے جانور کہ جس کو میں ذبح کروں، لہٰذا لیکن میں اپنی جان کو پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، میں حاضر ہوں، اب میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. کہتے ہیں لکھا ہے مورخین نے کہ اس نے ایسے جیسے چھری پھیرتے نا گردن پر، ایسے اس نے اپنا ہاتھ پھیرا، ایسے یہ دعا کی اللہ سے اور ایسے اپنا ہاتھ پھیرا، وہیں اس کی جان نکل گئی، روح، اللہ نے اس کی قربانی قبول فرمائی. ایسے گرا اور فوت ہو گیا کہ اللہ میرے پاس کوئی جانور تو نہیں ہے، پیسے تو نہیں کہ میں جانور آپ کے راستے میں قربان کر سکوں، البتہ میری جان حاضر ہے آپ کے لیے. ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا جیسے چھری پھیرتے ہیں گردن پہ، اسی وقت روح پرواز کر گئی. اللہ پاک نے قربانی قبول فرمائی. تو کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں پہلے درجہ میں کہ اللہ سے دعا کرنی شروع کر دیں، دعا کرنی شروع کر دیں کم از کم. کہ دعائیں دو سیکھ لیں، ٹھیک ہے. ایک دعا اور بھی ہے، اللہم اجعل حبک احب، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. یہ بڑی جامع سی دعا ہے. اے اللہ اپنی محبت کو دنیا کی جتنی محبوب چیزیں ہیں میرے دل میں سب سے زیادہ اپنی ذات عالیہ کو محبوب بنا دے، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہو جائے. اور یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عام ملتی نہیں ہے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں. جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنی کامیاب ہوگی، یاد رکھنا. یہ نہیں ہے کہ لوگ اس طرف نہیں آتے یا لوگ اس طرف نہیں آتے، یہ کوئی چیز کو ہلکی سی ہے، نہ بھائی نہ. یہ دھاتیں جو ہیں، ایک لوہا ہوتا ہے، تانبا ہوتا ہے، پیتل ہوتا ہے، پھر چاندی ہے، سونا ہے، اس سے بھی قیمتی چیز ہیرا ہے. بتلاؤ ہیرا عام ملتا ہے؟ بتلائیں تو صحیح، نہیں ملتا. کیوں؟ سونے سے بھی زیادہ قیمتی نہیں ملتا. سونا اگر وہ لاکھ روپے تولا ہے، وہ ایک رتی، وہ لاکھوں کروڑوں میں ایک رتی ہے. ایک رتی کیا ہوتا ہے وزن اس کا؟ ملتا بھی نہیں ہے، اصل بھی نہیں ملتا، نقل بھی ہوتا ہے. پاکستان میں تو شاید ہو ہی نا، مارکیٹوں میں ہو ہی نا. سونا ہے، سونا قیمتی ہے، سونا بھی جو ہے عام نہیں ہے، عام چیز نہیں. جیسے لوہے کی طرح کہ لوہے سے چھتیں تیار ہو رہی، بلڈنگیں تیار ہو رہی، سونے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈالنے کے لیے نہیں ملتا زیور کے طور پر، اتنا مہنگا ہو گیا. جتنی چیز قیمتی اتنی کامیاب. اللہ کی محبت بہت قیمتی چیز ہے. اللہ کسی کو کروڑوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں، کروڑوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں. اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ بیکار چیز ہے، لوگ اس طرف آتے نہیں. اللہ پاک کو ضرورت ہی نہیں. اللہ کوئی ایسا محبوب تھوڑی ہے. خاص لوگوں کو چیز عطا کرتے ہیں، خاص لوگوں. پھر طلب بھی دیکھتے ہیں. ویسے اللہ کا انتخاب بھی ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، پھر طلب بھی دیکھتے ہیں. طلب دیکھتے ہیں، اس کی تڑپ دیکھتے ہیں، اس کا ذوق دیکھتے ہیں، اس کا شوق دیکھتے ہیں. ایسے تو نہیں ہے. دنیا کا سخی ہو نا، بڑے سے بڑا سخی، اگر لینے والے میں جو اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھانے، ان میں اگر استغنا دیکھے گا نا بڑے سے بڑا سخی، وہ بھی منہ بنا لے گا، بھی تمہیں ضرورت نہیں تو میری سخاوت بھی اتنی گئی گزری نہیں ہے، بے قدری نہیں کہ میں ہر ایک کو ایسے دیتا رہوں، لوٹاتا رہوں. وہ بھی یہ کہے گا کہ طلب ہونی چاہیے. کہے گا کہ نہیں؟ طلب ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. مانگو میں دوں. تو اللہ پاک طلب کو بھی دیکھتے ہیں، ذوق کو دیکھتے ہیں، محنت کو دیکھتے ہیں، اور پھر کسی کا انتخاب ہوتا ہے. لیکن منزل تک تو کوئی پہنچتا ہے، لیکن یہ تو ہو جائے کم از کم کہ قیامت کا دن ہو، اللہ کے چاہنے والوں میں، طلب کرنے والوں میں نام تو شامل ہو جائے. نام تو شامل ہو جائے کہ یہ طلب والے تھے، نہیں پہنچ سکے، زندگی نے وفا نہ کی، یا مرشد کی زندگی نے وفا نہ کی، یا اپنی کمزوری کے باعث، اپنے اعمال کی کمزوری کے باعث نہیں پہنچ سکے. طلب تو تھی ان کے اندر، اللہ کے چاہنے والے آ جائیں. یہ بھی تو اعلان ہو سکتا ہے نا کہ اللہ کے عاشقین آ جائیں. بھائی
وہ چلے گئے، اٹھ کر چلے گئے جنت میں۔ پھر یہ ہو کہ چلو عشق تک نہ پہنچ سکے، اس کی طلب والے آ جائیں، جو اس کے چاہنے والے تھے وہ آ جائیں، چاہے وہ ناکام ہی تھے اپنے مقصد میں، مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، نہیں پہنچے، طلب کرنے والے تھے وہ بھی آ جائیں۔ جیسے ایک طالب علم ہے، قرآن پڑھنے والے طالب علم بیٹھے ہیں، کہ اگر ایک طالب علم کامیاب ہو جاتا ہے اپنے علم میں، وہ تو کامیاب ہو گیا، اگر ایک طالب علم پڑھتے پڑھتے فوت ہو جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی، تو بتلائیں اللہ پاک اس کو حفاظ میں شامل کریں گے کہ نہیں، اس کے ذوق کی وجہ سے؟ تو ایسی کم از کم ارادہ تو کر لیں نا، ارادہ کر لیں، ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ اپنی صلاحیت کے مطابق چل پڑیں۔ اگر وقت اخیر آ گیا، نہیں پہنچ سکے منزل تک، کم از کم چاہنے والوں میں شمار تو ہو جائے گا، اس فہرست میں تو آ جائیں گے، اس فہرست میں آ جائیں گے کہ یہ لوگ بھی اللہ کو چاہنے والے تھے، لاؤ بھائی ان کو بھی۔ ہمارے اندر طلب ہی پیدا نہ ہو، اس کے چاہنے والے ہی نہ بنے، تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، قدم قدم پر اس کی رحمتوں کی ضرورت ہے، قدم قدم پر رحمتوں کی ضرورت ہے، اب بھی اور موت کے بعد بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو باتیں کہیں سنی ہیں، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی تیاری کرنے چاہیے۔